السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں۔ اسلام لانے سے قبل کا ان کا ایک واقعہ ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اب عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنو ثقیف کے بہت بڑے سردار تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو وہاں کے لوگوں نے، کفار مکہ نے یہ بات پھیلائی کہ بھئی اللہ پاک کو نبی بنانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ملے تھے۔ اگر اللہ نے نبی بنانا تھا تو عروہ بن مسعود کو بناتے، اگر اللہ پاک نے نبی بنانا تھا کسی کو تو ولید بن مغیرہ کو بناتے۔ یہ ولید بن مغیرہ اور عروہ بن مسعود یہ بہت بڑے سرداروں میں سے تھے، وہ مالدار بھی تھے۔ عروہ بن مسعود جو ہیں بنو ثقیف کے سردار تھے، اور ولید بن مغیرہ مکے کے بہت بڑے سردار تھے۔ تو ان دونوں کے بارے میں کفار مکہ نے یہ بات کی۔ بہرحال عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو کفار مکہ یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حملے کے ارادے سے آئے ہیں۔ تو کفار مکہ نے تحقیق کرنے کے لیے بہت سے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، جن میں ایک عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کو بھی کہا کہ آپ ذرا تحقیق کر کے آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائیں، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حملے کے ارادے سے آئے ہیں یا کس وجہ سے آئے ہیں۔ چنانچہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کیوں تشریف لائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرے کے لیے آیا ہوں۔ تو عروہ بن مسعود نے کہا کہ عمرے کے لیے آتے ہیں تو ہتھیار تو ساتھ نہیں لاتے، آپ تو ہتھیار بھی ساتھ لے کے آئیں، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ آپ حملے کے ارادے سے آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عروہ، میں مکے والوں پہ، کفار مکہ پہ کیسے اطمینان کر سکتا ہوں کہ وہ مجھ پر حملہ نہ کر دیں، اور اگر وہ مجھ پہ حملہ کرتے ہیں اور میرے ساتھی میرے سامنے شہید ہوتے چلے جائیں اور میں کچھ نہ کر سکوں تو مجھے مکہ والوں پہ اطمینان تو نہیں ہے۔ تو تلوار تو اس زمانے میں ان کا حسن تھا۔ عروہ بن مسعود جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تحقیق کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو اتنی دیر میں جو ہے اذان ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے تشریف لے گئے اور وضو فرمانے لگے۔ تو عروہ جو ہے سارے منظر کو دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مجمعین وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ پہ گرتا تھا اور وہ اپنے بدن پہ جو ہے وہ مل لیتا تھا اس کو۔ اور وہ یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک بھی کوئی صحابی، کوئی ساتھی جو ہے وہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ بھی کسی نہ کسی کے ہاتھ پہ پڑتا تھا اور وہ اس کو جو ہے برکت کے لیے اپنے بدن پہ مل لیتا تھا۔ اور اس نے یہ دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ کا اتنا ادب کرتے ہیں اور آپ کے سامنے خاموش رہتے ہیں، کوئی عظمت کی نگاہ سے بولتا نہیں، اور جیسے ہی آپ علیہ السلام کسی کو کوئی بات کہتے ہیں یا کوئی حکم دیتے ہیں وہ فوراً دوڑ کے بھاگ کے اس کی تعمیل کرتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں دیکھ کے عروہ بن مسعود جو ہے وہ واپس کفار مکہ کے پاس آئے۔ تو مکہ والوں نے پوچھا، جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکے کے سردار تھے، انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا تحقیق کی؟ تو عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے خیال میں تو میں نے جو تحقیق کی ہے کہ میں روم اور فارس کے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس میرا جانا ہوا ہے، کسی بادشاہ کے درباری میں نے ایسے نہیں دیکھے جیسے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایسے دیکھے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعظیم کرتے ہیں۔ تو پھر اس نے وہ سارا منظر جو وہاں دیکھا تھا وہاں بیان کر دیا، اور وہ کہا کہ دیکھو کوئی میرے خیال میں تو کوئی صلح کر لو، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لو، کیونکہ اگر تم جنگ لڑتے ہو، لڑائی کرتے ہو، تو کہا کہ قسم ہے خدا پاک کی کہ 1400 صحابہ کٹ جائیں گے تو پھر تمہاری تلوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑے گی۔
یعنی جب تک ایک صحابی بھی زندہ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی اس وقت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ان کی جو تحقیق تھی آپ علیہ السلام کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں انہوں نے پوری رکھی سامنے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت کرتے تھے، اور اس واقعے کے اندر بھی ہمیں درس ملتا ہے کہ جیسے صحابہ نے محبت کی اور محبت کرنے کا حق ادا کیا، ایسے میں اور آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر آپ علیہ السلام کی ہر سنت زندہ ہو جائے۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا چلنا، ہمارا بیت الخلاء جانا، ہمارا جو ہے وہ کاروبار کے لیے جانا، ملازمت کے لیے جانا، ہمارے ہر عمل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ زندہ ہو جائے۔ جب ہماری زندگی کے اندر حضور پاک علیہ السلام کی مبارک سنتیں زندہ ہوں گی تو اس کی برکت سے اللہ پاک ہماری دنیا بھی بنائیں گے، دنیا میں بھی چین، سکون، عزت، راحت والی زندگی ہمیں عطا کریں گے، اور مرنے کے بعد اللہ پاک جل شانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں جنت کے اندر داخل کریں گے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔